الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، آج ہم جو ہے غیر صحیح افعال کا جو ہے محموز ہم پہلے دیکھ رہے تھے، اس کو اب ہم باب افعال میں سے اس کی گردان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، باب افعال میں جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس کا جو پہلا صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ افعل، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر دو حمزہ اکٹھے آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو بعد والا حمزہ ہے اگر ساکن ہو اور پہلے والے حمزہ کے اوپر زبر آ جائے تو بعد والے حمزہ کو الف سے بدل دیں گے۔ اچھا، اسی طرح اگر دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، بعد والا حمزہ ساکن ہو اور پہلے والے حمزہ کے نیچے زیر ہو تو بعد والے حمزہ کو یا سے بدل دیں گے۔ پھر اگلی کیفیت کیا تھی کہ دو حمزہ اکٹھے آ جائیں، پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہو، بعد والا حمزہ ساکن ہو تو کیا کریں گے؟ ہم بعد والے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے لکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ دیکھیں اس طرح کی کیفیت ہو تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس بعد والے حمزہ کو الف سے بدل دیں گے، یعنی اس طرح اور الف، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اگر اس طرح کی کیفیت ہو، پہلے پیش ہے اور اس کے بعد حمزہ ساکن ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو واو سے بدل دیں گے۔ بعد والے حمزہ کو، جو ساکن حمزہ ہے اس کو واو سے بدل دیں گے اور واو اسی طرح ساکن رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد اگر حمزہ کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد حمزہ ساکن ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں بھی ہم زیر سے اپنا یا سے بدل دیں گے۔ دیکھیں، یہ خط میرے کو نہ دیکھیے گا، یہ کمی بیشی تو صاف ظاہر ہوگی لیکن بات اصل میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں اب آپ کے سامنے آ گیا نا کہ یہ بعد والا حمزہ سارے تینوں ساکن ہے۔ پہلے اس سے پہلے جو حمزہ ہم نے یہ والا دیکھا ہے حمزہ ساکن، اس سے پہلے زبر ہے، یعنی اس سے پہلے والے حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ دوسری کیفیت میں کیا ہے؟ حمزہ ساکن، اس سے پہلے حمزہ پیش والا ہے تو ہم نے واو سے بدل دیا ساکن حمزہ کو۔ اچھا، تیسری کیفیت کیا ہے؟ حمزہ ساکن، اس سے پہلے زیر والا حمزہ ہے تو بعد والے حمزہ یعنی ساکن حمزہ کو یا سے بدل دیا تو یہ آ او ای بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ہم یا مدہ یا واو مدہ پڑھتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اب یہ قاعدہ اصل میں اب لاگو ہونے لگا ہے، جو اوپر والا قاعدہ ہے، یہ والا اس وقت لاگو ہونے لگا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو ہم نے محفوظ ابھی پڑھنے لگے ہیں تو یہ آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا۔ بعد والے جو آئیں گے نا، جیسے یہ آگے آئے گا مضاف، یہاں پہ پھر یہاں پہ آئے گا بوتل، پھر آگے اور نام میں نے بتائے تھے، تو وہ پھر ان کے قواعد مختلف ہیں، وہ آپ کو ہر قاعدہ انشاءاللہ سمجھ آئے گا، لیکن یہ آپس میں پھر مکس ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ تیار کریں۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیے گا افعل، افعل امانا۔ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ افعل کے وزن پر ہم نے جو ہے مادے کے حروف رکھنے ہیں۔ فا کلمے والی جگہ پر ایک مادہ آئے گا، اپنا ایک حرف آئے گا، عین کلمے والی جگہ پر ایک حرف آئے گا اور لام وف کلمے والی جگہ پر ایک حرف آئے گا۔ دیکھیں حمزہ فا والی جگہ پہ آئے گا، میم عین والی جگہ پہ آئے گا اور نون لام والی جگہ پہ آئے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ امانا۔ افعل کی جگہ پہ
अमना। और आपको पता है बाद वाला हमजा अगर साकिन हो और उससे पहले वाला हमजा अगर मुतहर्रिक हो यानी जबर वाला हो, तो फिर हम क्या करेंगे, बाद वाले हमजा को हम खड़ी अपना अलिफ से बदल देंगे, और आपको पता है वो फिर अलिफ मद्दा बन जाता है। ऐसी सूरत में जब अलिफ मद्दा बन जाएगा तो उसको हम खड़ी जबर से भी बदल सकते हैं, तो ये बन जाएगा आमना। आमना, अमना को आमना से बदल देंगे। आमना, अब हम मतलब सीधी सीधी गर्दान कर सकते हैं, मसला नहीं। आमना, आमना, आमनु, आमनत, आमनता, आमनना। इसको फिर दो नून इकट्ठे हो गए, यहाँ पे पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, इनको आपस में मर्ज कर देंगे और दूसरे नून के ऊपर शद लगा देंगे, ये बन जाएगा आमन्ना। ये नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे कल भी ये वाली स्लाइड तो चली थी। आमंता, आमंतुमा, आमंतुम, आमंती, आमंतुमा, आमंतुन्ना, आमंतु, आमन्ना। फिर आमन्ना बन जाएगा आमन्ना। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथि बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। अब आप देखें, ये अगर हमें ईमान की शराइत आती हैं तो यही असल में ईमान है। ये ईमान की शराइत हैं, ये सारी शराइत हमें आनी चाहिए, हमारे हर हर बच्चे को आनी चाहिए। तो ये बचपन में हमें सबको सिखाई जाती थी ना, आज के दौर में ये इनसे हम गफलत बरतते हैं। अपने बच्चों को हम सबको जो है ये सिखानी चाहिए। और यहाँ पे फिर मैं आपको एक बात बताता चलूँ। एक मेरी बच्चे हैं तीन, एक खातून है वो स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्होंने कहा भी मेरे बच्चों को पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों को देखे हैं वो अमेरिका में, लेकिन उनके बच्चे वहाँ पे कुरान मजीद का इंग्लिश में मुस्तकिल ट्रांसलेशन उसकी पढ़ रहे हैं और साथ में उर्दू की भी एक एक आयत रोज पढ़ते हैं। और मैं महीना डेढ़ महीने से पढ़ाने लगा हूँ, तो अब आप देखें वो तकरीबन कोई मतलब 60 आयत उनकी हो गई। तो ये हम सब अगर इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह इसका जो है यानी मतलब पता भी नहीं चलता ऐसे मामलात में, और वो बच्चे कहीं के कहीं चले जाते हैं, और मतलब वहां पे रहते हुए बच्चों के दिलों के अंदर जो है ईमान है। और ये चीजें अगर हैं तो बहरहाल मतलब वो लोग वहां पे कर सकते हैं, तो हम अल्लाह की रहमत है अगर पाकिस्तान में या ऐसे ममालिक में जहाँ जो मुसलमान कंट्रीज हैं, वहां पे अगर हम बैठे हुए अपने बच्चों को अगर ईमान की दौलत नहीं दे सकते, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। आगे चलते हैं जी। देखें अब आ गया जी इदगाम का कायदा, यानी मुज़ाअफ, जिसके अंदर दो हरूफ एक जैसे आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने लिखी। अच्छा देखे देखें जी, हमने ये मुज़ाअफ पढ़ा था कि कोई भी तीन से जो तीन मादे, ऐसे तीन मादे के तीन हरूफ जिसके अंदर दो हरूफ एक जैसे आ जाएं, उसको कहते हैं मुज़ाअफ। पहला हर्फ और बाद वाला हर्फ ये एक जैसे हैं, इसको मुज़ाअफ कहेंगे। पहला हर्फ दूसरा हर्फ एक जैसा है, इसको भी मुज़ाअफ कहेंगे। और लेकिन इन दोनों को, जो पहले वाले हैं, इनको हमने पढ़ना नहीं, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, हो सकता है ना होने के बराबर हो। लेकिन ये जो बाद वाले दो है ना, दाल और फिर दाल, ये हमारे जो है इस्तेमाल होने वाले, इनको हम आज इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करें। ये वाला, एक मिनट, ये पहले वाले ही स्लाइड आ गई है। आपको पता है अभी नई मैं बना रहा हूँ, तो इसमें मेरे लिए थोड़ी सी कैफियत हैं इस तरह की के कमी बेशी भी होती है। ये मैं आपके सामने रखता हूँ, इसके अंदर फर्क क्या हुआ है, कायदा क्या हमने लागू किया है। देखें मैं ये पूरा कर लूँ। दाल, आइन, आइन। देखें बाद वाला जो हर्फ है ना, ये क्या है, दो हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मुज़ाअफ है। ठीक है, आइन आइन। तो इसका कायदा जहन में रख लें, वो क्या है, अगर इस तरह की कैफियत हो, यानी तीन हरूफ एक यानी मादे के हों, दो हरूफ एक जैसे आ जाएं,
پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، عین کلمے کو ہم نے دیکھنا ہے، عین کلمے سے پہلے اگر ساکن حرف ہے، یہ قاعدہ ذہن نشین کر لیں اور نوٹ بھی کر لیں، عین کلمے سے پہلے اگر حرف ساکن ہے تو عین کلمے کے اوپر جو بھی حرکت ہے وہ ہم پیچھے ٹرانسفر کر دیں گے، جو ہی پیچھے ٹرانسفر کر دیں گے تو عین کلمہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بن جائے گا دع ع دع ع۔ اچھا اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہاں پہ تو نہیں ہے نا ایسی کیفیت۔ ایسی کیفیت اگر نہ ہو، یعنی تینوں کے اوپر زبر ہے نا، یعنی عین کلمے سے پہلے بھی حرکت والا حرف ہے، تو عین کلمے کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ہم زبردستی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ مطلب آپ کہیں جی یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، یہ اگر اس میں سوال کریں گے تو پھر ہم پھنس جائیں گے، اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، قواعد اصل میں اسی طرح مرتب ہوتے ہیں، جو ایک قاعدہ ہوتا ہے نا اس کی پیچھے تو بہرحال دلائل ہوتے ہیں، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، علماء نے زندگی آخر فرمائی ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن قاعدہ ہمارے پاس جو بھی بن کر آتا ہے نا اس کا ضروری نہیں ہے کہ پیچھے ہم لازمی اس کی وجہ بھی ڈھونڈیں۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ مادے کے 3 حروف جہاں پہ اکٹھے ہوں اور اس میں بعد والے 2 حروف ایک جیسے ہوں، ایک حرف ہو 2 دفعہ آیا ہوا، تو عین کلمے کے اوپر جو حرکت ہے نا اس سے پہلے اگر حرف ساکن نہیں ہے تو جو عین کلمے کے اوپر حرکت ہوگی اس کو ہم خود ختم کر دیں گے، حذف کر دیں گے، تو وہ ساکن ہو جائے گا۔ اب اگلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا، ایک تجوید کا قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر ایک جیسے حرف 2 آ جائیں، میں آپ کو شارٹ کر کے وہ بھی قاعدہ بتاتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ہم مخرج حروف کا قاعدہ ہے، وہ تھوڑا سا تفصیل اس کی زیادہ ہے۔ شارٹ کیا ہے کہ 2 ایک جیسے اگر حرف آ جائیں، اس میں پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے حرف کو دوسرے حرف کے اندر مرج کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے پیچھے آمنا کو آمنا کر دیا ہے، تو جیسے عین کے اوپر سکون کی علامت آئے گی تو یہ والی عین اس کے اندر مرج ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا دع ع دع ع، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ، بلکہ میں یہ پینسل کھول لیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ والی جو پیش ہے نا اس کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے اس جگہ پہ، دال والی جگہ پہ، جب ہم ادھر ٹرانسفر کریں گے تو ہوگا یہ کہ یہ والی عین کے اوپر سکون کی علامت آ جائے گی، تو یہ یدع یدع بن جائے گا، دیکھیں یہ والی کیفیت بن جائے گی یدع۔ تو ہمارے سامنے وہ جو قاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر 2 حروف ایک جیسے آ جائیں اور پہلا ساکن ہو اور بعد والا متحرک ہو، یہ ایک باقاعدہ پورا قاعدہ ہے، پہلا ساکن ہو بعد والا متحرک ہو تو جو ساکن حرف ہے وہ اس کے اندر مرج کر دیں گے، ملا دیں گے، دع کو دع کر دیں گے، اور یدع کو یدع کر دیں گے، دع یدع۔ جب آپ کے پاس یہ آ گیا اس طرح تو اب آپ اس کی پوری گردان مکمل کر سکتے ہیں۔ تو جو میں آپ کو یہ قواعد تو ابھی میں بتا دیتا ہوں، لیکن ان کی گردانیں میں نے جیسے پیچھے آپ کو کی ہوئی دکھائی ہیں نا اس طرح کی میں ابھی بنا نہیں سکا اس سلائیڈ میں، کیونکہ یہ نامکمل ہے نا، تو میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی مادہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کی پوری میں گردان بھی آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں۔ سلائیڈز میں تو دیر نہیں لگتی نا، لکھنے میں بے شک دیر لگتی ہے، تو جب ہمارے پاس یہ دیر والا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ قاعدہ جب سمجھ آ جائے اس کی پوری گردان بھی کر دی جائے۔ ایسے میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں 2 4 لفظ، دعا دعا دعو دعت اور دعتا دعغنا، تو وہاں پہ دعا نہ ہو جائے گا، اور پھر دعاتا تو نہیں، پھر وہ جو ہے سیگا کھل جائے گا، اس کے بعد پھر پوری گردان مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ ہم انشاءاللہ اس میں جو دوسری سلائیڈز ہیں ہو سکتا ہے اس میں یہ چیزیں آپ کے سامنے گردان کی صورت میں بھی آ جائیں، نہیں تو میں ہو سکتا ہے لکھنے والا کوئی معاملہ کر لوں اور آپ لوگوں کے سامنے
یہ اس طرح کی جو گردانیں ہیں وہ سامنے لکھی ہوئی بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. تو یہ کوئی نہ کوئی میں انشاءاللہ انتظام کروں گا. لیکن ابھی آپ قواعد سمجھ لیں ذرا. پہلا اب آپ کے سامنے یہ ایک قاعدہ آ گیا. اب دوسرا لفظ ہے، دیکھیں باب ناصرہ تھا، یہ باب ناصرہ، یہ ذہن میں رکھنا ہے جو بھی آپ کو مادہ دیا جائے گا اس کے ساتھ باب بھی بتایا جائے گا، اس باب سے یہ چیز آپ نے بنانی ہے. دوسری چیز کیا ہے، باب ضربہ، اور ہمارے پاس جو اس کے ہیں مادے کے حروف کیا ہیں، وہ ہیں فا را را. ماضی فارا را بنے گا، اور جو اس کا مضارع ہے وہ بنے گا یفریرو. اس کو ہم کلیئر کر کے پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں فارارا، پہلے باب نصرہ سے ہم نے کی ہے دعا والی، اب باب ضربہ سے فرارا کی گردان کریں گے. دیکھیں ضربہ یضربو، اور پھر فرارا یفریرو، اسی کے پیٹرن پر ہے، اسی کے وزن پر ہے. دیکھیں فرارا یفریرو، تو اس وجہ سے اوپر باب کا نام پورا پورا آپ کے سامنے آ گیا ہے، فرارا یفریرو. تو اب ہم کیا کریں گے، قاعدہ آپ کو پتہ چل گیا. دیکھیں عین کلمے کے اوپر زبر ہے اور پہلے بھی زبر ہے، کیونکہ پہلے متحرک ہے تو پھر ہم پیچھے تو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اسی کو ساکن کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا فر را. اور اس کی جو را یعنی عین کلمے کے نیچے جو زیر ہے اس کی پیچھے ٹرانسفر ہو جائے گی، فا کے نیچے زیر آ جائے گی اور را ساکن ہو جائے گی، یہ بن جائے گا یا پھر رو. اب ہم ان دونوں کو آپس میں مرج کر سکتے ہیں، فرا یا فرو، پھر اس کی گردان بھی کی جا سکتی ہے. دیکھیں فرا یا فرو. اچھا اگلی چیز کیا ہے، یہ جو آپ کے سامنے یہ نشانی آ رہی ہے نا، اس کو ابھی نوٹ کرتے جائیں، میں بعد میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں میں نے لگائی ہے عین کلمے والی جگہ پہ. پہلے اوپر تھی نا، یہ جو آپ نے دیکھا ہے یدعو والی جگہ پہ عین کے اوپر تھی، بلکہ پیچھے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہاں دیکھیں دعا یدعو، دال کے اوپر آپ کو یہ نشانی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا جی، اب آپ دیکھیں تیسری چیز کیا ہے، باب سامیہ میں سے آ رہا ہے ماسیسا یمسسو، ماسیسا یمسسو. تو اس کو جب ہم باب سامیہ سے آگے لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا ماسیسا یمسسو. تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، عین کلمے کی جو حرکت ہے پیچھے ٹرانسفر کرنی ہے. پیچھے ہم نے دیکھا پیچھے والا حرف ساکن نہیں ہے، یعنی حرکت والا ہے، تو ہم اس کی جو حرکت ہے اس کو بجائے ٹرانسفر کرنے کے حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، خود ہی ہٹا دیں گے، تو یہ ساکن ہم کر دیں گے. تو یہ بن جائے گا مسا. اور یہ جو بعد والا سین ہے اس کے اوپر زبر ہے، پیچھے حرف ساکن ہے، تو اس کی حرکت ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی، تو یہ یمس سو ہو جائے گا، یمس سو، مسا یمس سو، مسا یمس سو. دیکھیں اس کو اب ہم مرج کر سکتے ہیں آرام سے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، پہلا جو ساکن ہے وہ دوسرے کے اندر مرج کر دیں گے اور نشانی کے طور پر یہ شد لگا مسا یا مسو. ٹھیک ہے جی. اب ہے کیا، سمع یسمعو، میم کے اوپر دیکھیں زبر ہے یسمعو. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ زبر ہے میم کے اوپر، اب تینوں آپ کے سامنے آئیں گے. دیکھیں اگر ہم باب ناصرہ، باب ضربہ، باب سمع کے ماضی کے دیکھیں تو دعا فرا مسا، ہمیں یہاں سے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ والے مادہ دعا کون سے باب میں سے ہے، فرا کون سے باب میں سے ہے، مسا کون سے باب میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے مضارع سے ہمیں پتہ چلے گا. یدعو، یہ دال کے اوپر پیش ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو مادہ ہے، یعنی یہ جو
मादे के 3 हरूफ हैं, या ये जो लफ्ज है ये बाब नासारा में से आया है, और ये फर्रा या फिर्रू, फा के नीचे जो जेर है ना, ये हमें बता रही है कि ये वाला जो लफ्ज है ये बाब जारा बाब में से ही बना हुआ है। और ये जो इसके ऊपर जबर है ना, ये जबर हमें बता रही है आइन कलमे के ऊपर कि ये जो क्या कहते हैं अपना, ये जो लफ्ज है ये बाब सामिया में से आया है। ठीक है, तो अब आप ये देखें, ये चीजें हैं तो बाज दफा मतलब मिक्स हो जाती हैं आपस में, लेकिन ये याद करने से ताल्लुक रखती है। अच्छा, अब हम हमारे पास ये तीनों आ गए हैं, नासरा में से भी हमने एक लफ्ज ले लिया, बना लिया, यहाँ पे आपके पास ये लफ्ज आ गया है। अब आपके लिए आगे गर्दान करना मसला नहीं है, लेकिन जब गर्दान मैं आपके सामने रखूंगा ना, उसमें कोई कमी पेशी होगी तो वो मैं आपको वाजे करके बताऊंगा जब, तो फिर आप इस तरह के जितने भी लफ्ज आएंगे उनकी गर्दान करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। कुरान मजीद में तो देखे ना, इसी तरह आपको बना हुआ मिलेगा लफ्ज, आपको ये बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक इंसान परेशान हो जाता है कि ये हमने पढ़ा नहीं है, ये ग्रामर के कौन से रूल के तहत ये लफ्ज हमारे सामने आया है। तो जब आपने पढ़ा हुआ होगा तो फिर आपको कुरान मजीद में देखते हुए कभी कोई परेशानी नहीं होगी, इसका माना समझ आ जाएगा, उसकी गर्दान करना चाहेंगे तो वो समझ आ जाएगा। लेकिन इसका तरीका ये है कि ये जो कुछ पढ़ा जा रहा है ना, ये आप इसको लिखें जरूर साथ साथ, और इसकी गर्दानें खुद बनाने की कोशिश करें। जी जी, वो आज वाली वीडियो मैं इंशाल्लाह भेजता हूँ, फिक्र ना करें। मैं देखता हूँ कि पीछे वाली अभी अगर कोई रह गई है तो वो भी मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। मेरे ख्याल में टाइम तकरीबन नज़दीक पहुंच गया है, तो आज हम यहीं पे ही इख्तिताम करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको और आसान बनाने की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो गैर सही अफ़ाल हैं ये बस समझ लेना भी काफ़ी होता है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रामर के बाकी असूल हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए हैं वो अच्छे खासे हैं। ये मतलब इतनी ज्यादा भी, मतलब इस्तेमाल तो अच्छा खासा है इनका, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इसका आप अगर साथ साथ समझते जाएं, और खुदा ना खास्ता किसी को अगर प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो ये है कि ये मेरा सिलसिला इंशाल्लाह मैंने तो ये ठानी हुई है कि ये मुस्तकिल मैंने ये काम करना है। आप इसमें दोहराई के लिए तो बार बार आ सकते हैं। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह ये जब हम कुरान मजीद का तर्जुमा शुरू करेंगे, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, तो जहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ आएगी मैं आपके सामने उसी वक्त पूरी गर्दान भी पढ़ दिया करूंगा। और ये भी है कि कहीं पे मुमकिन होगा तो मैं साथ साथ कवायद भी बताया करूंगा। तो इस लिहाज से इंशाल्लाह फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाएगा, और मेरे से जितनी कोशिश हो सकेगी कि इसको आसान करके आपको बताऊं वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।